ونثبت الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تفضیلا له و تقدیما علی جمیع الامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم خلافت مانتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے کہ آپ پوری امت میں سب سے افضل ہیں اور پوری امت میں سب سے اعلیٰ اور مقدم ہیں۔ ثم لعمر بن الخطاب، پھر خلافت مانتے ہیں عمر بن خطاب کے لیے، پھر مانتے ہیں عثمان، حضرت عثمان کے لیے، پھر مانتے ہیں علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے لیے رضی اللہ عنہم، وہم الخلفاء الراشدون، اور یہ چاروں خلفاء راشدین ہیں، بل ائمۃ المہتدون، اور یہ چاروں ہدایت یافتہ ہیں، الذین قضوا بالحق وکانوا بہ یعدلون، اور یہ چاروں کے چارے وہ ہیں کہ جو فیصلے حق کے ساتھ کرتے تھے اور یہ عادل تھے۔ اب بات سمجھیں، جو خلافت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین وہ چار ہیں۔ جب ہم نعرہ مانیں گے خلافت راشدہ تو جواب آئے گا حق چار یار۔ بس اوقات لوگ نعرہ مارتے ہیں خلافت راشدہ اور جواب دیتے ہیں حق سارے یار، اور پھر امت کو سمجھاتے ہیں یہ سارے ہی حق تھے، صرف چار تو حق نہیں تھے۔ بندہ سمجھتا ہے، ایک بڑی دلیل پیش کی علامہ صاحب نے، دیکھو پہلے بندہ نعرہ سمجھتا ہے تو پھر اس کا جواب صحیح دیتا ہے، اور جب نعرہ نہیں سمجھتا جواب بھی صحیح نہیں دیتا۔ ایک آدمی نعرہ مارتا ہے نعرہ تکبیر تو ہم جواب دیتے ہیں اللہ اکبر، کیوں؟ ہم سمجھ گئے ہیں کہ نعرہ تکبیر کا معنی یہ پوچھتا ہے سب سے بڑا کون ہے، تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک آدمی نعرہ مارتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایک جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اور ایک جواب دیتا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اختلاف کیوں ہوا کہ نعرہ رسالت کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، وہ سمجھے نہیں کہ معنی کیا ہے۔ نعرہ رسالت جب ادنا لگواتا ہے وہ پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا رسول کیا ہے، تو جن کا رسول حضرت محمد ہے وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور جس کا رسول یا ہے وہ کہہ دیتا ہے یا رسول اللہ۔ تو ہمارے رسول حضرت محمد ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے نعرہ کیا مارا ہے، اس نے نعرہ کیا مارا ہے، پہلے یہ تو دیکھو نا۔ ہمارے خلاف دلیل کیا پیش ہوتی ہے؟ اور جی فلاں غزوہ میں مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے تو صحابہ نے ایک علامت متعین کی تھی کہ جب یا محمد کہے گا تو ہم سمجھیں گے ہمارا ہے، تو دیکھو صحابہ تو نعرے مارتے تھے، وہ یا محمد کے نعرے نہیں مارتے تھے، وہ پاس ورڈ تھا کہ جب فوج مل جائیں، اب دونوں عرب ہیں، دونوں کی داڑیاں ہیں، تعداد زیادہ ہے، تو پتہ نہ چلے ہمارا ہے یا اپنا ہے، تو جب کہیں گے نا یا محمد ہم سمجھیں گے ہمارا ہے۔ یہ نعرے نہیں لگ رہے تھے، یہ کوڈ ورڈ چل رہا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نعرہ لگائیں گے خلافت راشدہ، بعض کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں حق چار یار، اور بعض کہتے ہیں حق سارے یار۔ کیوں؟ یہ سمجھے نہیں کہ خلافت راشدہ کا معنی کیا ہے۔ خلافت راشدہ کا معنی جب کہتے ہیں نا خلافت راشدہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خلفاء، وہ صحابہ بتاؤ کہ جن کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس آیت استخلاف میں کیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ چار۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نابالغ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر ابھی بچے تھے، تو یہاں تو ان کے بارے میں وعدہ کیا جا رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، آمنو بھی ہو اور منکم بھی ہو، آمنو بھی ہو اور منکم میں حضرت امیر معاویہ نہیں کہ ابھی کلمہ پڑھ کے وہ مکہ میں نہیں آئے، مدینہ میں نہیں آئے، مکہ میں تھے، اور حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ ابھی بچے تھے، یہ بڑے نہیں تھے، اس لیے اس آیت میں خلافت کا وعدہ کن سے ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ چار۔ ہم کہتے ہیں خلفاء راشدون، نا خلیفہ راشد، خلافت راشدہ، یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، اور اصطلاحات کو اصطلاحات تک رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے ایک پروفیسر صاحب کی دلیل سنی، مجھے کسی ساتھی نے ان کا بیان دیا، پروفیسر ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، اور حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں، تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کچھ وقت کے لیے مکہ کے خلیفہ تھے، تاریخ سے ثابت ہے۔
حضرت حسن 6 ماہ کے لیے خلیفہ تھے، تاریخ سے ثابت ہے۔ تو دیکھو خلیفہ ہونا تاریخ سے ثابت، راشد ہونا قرآن سے ثابت، لہذا یہ بھی خلیفہ راشد ہے۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ یہ اب دیکھو نا دلیل پیش کی جا رہی ہے خلیفہ راشد۔ ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اب قرآن کریم میں ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو بشارت دی ہے، تو جنت کی بشارت 10 کو نہیں دی، قرآن نے جنت کی بشارت سب کو دی ہے۔ اب کوئی بندہ کہتے بھی عشرہ مبشرہ نہ کہا کرو چونکہ سارے صحابہ جنتی ہیں اور قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کہیں گے جب ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ تو ہم سے یہ تو پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے خلاف آیت پیش کرنا۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے، وہ 10 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ کل وعد اللہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، سب کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن نام نے لے کر نہیں۔ اور ایک مجلس فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ بالجنہ۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں سے وہ جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس پہ جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں، باقی جنتی سارے ہیں۔ اور خلافت راشدہ کا معنی، خلفاء راشدون کا معنی صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جن کی خلافت کی بشارت آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں دی ہے، یہ 4 ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم باقیہ کو خلیفہ نہیں مانتے یا صحابہ کو راشد نہیں مانتے، یہ خاص اصطلاح ہے جس کو اصطلاح تک ہی رکھو۔ اور یہاں دیکھو وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، امام طحاوی کہتے ہیں تفضیل اللہ وتقدیم اللہ علی جمیع الامہ۔ یہ جو ہم صدیق اکبر کی خلافت کے قائل ہیں نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جبراً خلیفہ بن گئے تھے، اس وجہ سے کہ وہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل تھے، حق ان کا تھا، مقدم وہ تھے۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، میں ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی سی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی انبیاء کے بعد فضیلت کی وجہ صحابی ہونا ہے، صحابیت۔ صحابہ کے افضل الامت بعد النبی ہونے کی وجہ صحابیت ہے، لہذا جس صحابی کی صحابیت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ امت میں افضل ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کو جتنا عرصہ صحابیت کا ملا ہے پیغمبر کی صحبت کا، اتنا کسی اور کو پیغمبر کی صحبت کا شرف نہیں ملا، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں اور 23 سال نبوت کے ساتھ گزارے ہیں، سفر و حضر کے ساتھی ہیں، سب سے زیادہ صحابیت کی مدت ان کی ہے، صحبت کی مدت۔ نمبر 2، پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ سارے صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہے کہ جن کے لیے قرآن نے لفظ صاحب استعمال کیا ہے، یہ خصوصیت ہے ان کی۔ اذ یقول لصاحبہ، باقی بھی صحابہ ہیں لیکن ان کے لیے صاحب کا لفظ اللہ نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے، تو یہ 2 وجہ ایسی ہیں کہ جو ان کو باقی صحابہ سے صحابیت میں ممتاز کر دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ